500 کیسز فائل ہوئے ہیں ڈیورس کے، وہ بھی عورتوں کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں کو سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندی میرے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو میں کر لوں گا، اور اپنے آپ کو پورا کھول کے رکھ دیتے ہیں اپنی بندی کے سامنے۔ ٹیمپٹیشن نہیں رہتی، بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ اوور ایکسپیکٹیشنز، بڑی ماڈرن لڑکی پسند آتی ہے ایز اے گرل فرینڈ، اس تھوبڑے کو گورا کرنے میں لگا دیتی ہے، اور اندر تو سارا درم بھرم پڑا ہوا ہے نظام۔ گاؤں کے اندر سے اتنے بڑے بڑے کنچلے جیسے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں عورتوں میں فٹنس نہیں ہے۔ مرد کے لیے میں آپ کو وہ کی پوائنٹ بتا رہا ہوں، آپ کا مرد کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا۔ اگر بات کرنی ہے تو وہی کریں گے، بات میں نہیں کروں گی، بات کرنی ہے تو وہی شروع کریں گے۔ میں یہاں پر عورت ہوں، تربوزے جیسے ہوتے ہیں، اپنی اماں کے گھر میں جا کے کرتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر کی بات ہے، جس تو ترکی چلی گئی، وہ تو تھائی لینڈ چلی گئی، احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ way out. My way or the highway, my way. تو ایوری ون، آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر۔ آج ہی میں نے بھی ایک پوسٹ دیکھی کہ لاہور کے اندر پچھلے 10 دن کے اندر 500 کیسز فائل ہوئے ہیں ڈیورس کے، وہ بھی عورتوں کی طرف سے، جو عورتوں نے فائل کرے ہیں۔ اور ڈیورس کا ریشو، طلاق کا ریشو ڈے بائی ڈے بڑا انکریز ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی جو وجہ میں نے خود پرسنلی انڈیکیٹ کری ہے اپنے آس پاس، اپنے سوسائٹی کے اندر، جو مرد حضرات کی طرف سے ہوتی ہے۔ مرد حضرات جب اپنے فیوچر پارٹنر کے ساتھ کسی انگیجمنٹ میں یا کسی کمٹمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ اپنا میکسیمم شو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مرد کی اگر 1 لاکھ روپے اگر پر منتھ انکم ہے نا، تو اس کو اسی طریقے سے اپنی جو بھی گرل فرینڈ یا فرینڈ سے جو بھی ہوتی ہے، اس کو میکسیمم پہ لے آ کے دکھاتے ہیں۔ کیا میرا تو لائف اسٹائل بڑا یہ ہے، میں تو باہر ڈائننگ کرتا ہوں، میں بڑا جم کرتا ہوں، میں بڑا سوشل بندہ ہوں، میں بڑی موویز دیکھنے جاتا ہوں، یعنی کہ بڑا کول دکھاتے ہیں اپنے آپ کو امپریس کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے مہنگے تحفے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے وہ بندی، تو وہ اپنا یہ لائف اسٹائل مینٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بندی کی ایکسپیکٹیشنز تو یہ بنی ہوتی ہے، یار میں جس سے کرنے جا رہی ہوں شادی، یہ تو بڑا ہنگ بندہ ہے، اس کا لائف اسٹائل بڑا امپریسو لائف اسٹائل ہے، لیکن پھر وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے پھر پرابلمس ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر والوں کی انوالومنٹ ہے۔ پہلے تو میرے گھر والے ایسے ہیں، میرے گھر والے ویسے ہیں، اور مرد کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ کیا یہ بندی میرے گھر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ سب میجورٹیوں کو کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندی میرے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو میں کر لوں گا، اور ان دی اینڈ دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا اس بندی کو، اور پھر وہ بندہ انڈیویجلی اپنی بندی کو سیپریٹ گھر یا اس کو کہیں بھی رینٹ پہ بھی لے جانے کی اس کی استطاعت نہیں ہوتی، اس کی انکم اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، اور تیسری سب سے بڑی پرابلم، اپنے آپ کو پورا کھول کے رکھ دیتے ہیں اپنی بندی کے سامنے، جو جس کے بعد میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں رہتی، شادی کے بعد کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی، وہ سب کچھ تو آپ نے کھول کے دیا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ایکسائٹڈ ہوتا ہے اپنی بندی کو دکھانے کے لیے، نہ بندی کے پاس کچھ ایکسائٹڈ ہوتا ہے آپ کو امپریس کرنے کے لیے۔ ایک تو اور اس کے بعد جب وہ ریلیشن چلتا ہے تو اس کے اندر وہ مزہ نہیں رہتا، وہ ایک جستجو نہیں رہتی، ایک وہ ٹیمپٹیشن نہیں رہتی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو پروفیشنلی ایک بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہو، تو وہاں پہ وہ بڑی سرپرائزلی بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ چوتھی سب سے بڑی پرابلم، اوور ایکسپیکٹیشنس، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی۔ مرد بھی اب اوور ایکسپیکٹ کر جاتا ہے بنا کسی بات کرے، کنوینس کیے ہوئے بغیر کہ یہ نہیں، یہ میرے لیے یہ سیکریفائس کر لے گی۔ کیا پتہ وہ بندی سے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتی، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتی، لیکن مرد ایگزیوم کر کے بیٹھا ہوتا ہے، نہیں یار یہ میری محبت میں سیکریفائس نہیں کر لے گی، جو وہ نہیں کر پاتی۔ یہ بڑا پرابلم آتا ہے۔ پانچویں سب سے بڑی پرابلم آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے تو بڑی ماڈرن لڑکی پسند آتی ہے ایز اے گرل فرینڈ یا ایز اے فونسی، جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو، اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا گھریلو اور جو ہے نا کلچر والی لڑکی چاہیے ہوتی ہے، جو وہ نہیں ہو پاتی۔
پہلے تو آپ کو اس کا کھانا نہ بنانا بڑا کول لگتا ہوگا، اچھا تمہیں تو چائے بھی بنانی نہیں آتی جانو، اور اس کے بعد جب آپ کی شادی رہتی ہے وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کی بندی کو چائے بنانی نہیں آئے، روٹی بنانی نہیں آئے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپ عورت کو کوئی روزانہ 3 وقت کی ہنڈی بنانا اس کے لیے فرض ہے، نہیں، وہ اگر آپ کو اپنی محبت سے سرو کرنا چاہے تو بالکل کرے، لیکن بات تو یہ ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی پراپر آج کل کی عورتیں نہیں سرو کر پاتی، جو بعد میں جا کے پھر مرد کو جو ہے یہ چیز بڑی بری لگ رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی امپریسو لگتی ہے، کیونکہ پورا وقت تو وہ اپنے سے منہ اور اپنے آپ کو سدھارنے میں، بڑے فیشن کرنے کے اندر وہ مصروف رہتی ہے وہ بندی۔ پہلے تو یہ چیز مرد کو بڑی کول لگ رہی ہوتی ہے، یار میری بندی کتنی ماڈرن ہے، کتنی فیشنیبل ہے، کتنی اسمارٹ ہے۔ اور پھر آتی ہے شادی، شادی کے بعد پھر ہو جاتا ہے وائس ورثہ۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں لڑکیوں کی، لڑکیوں کی سب سے بڑی چیز نا، پہلے تو پورا پیسہ، پورا وقت صرف اس تھوبڑے کو گورا کرنے میں لگا دیتی ہیں، یہ آئی بروز، آئی لیشز، لینس، ایئرز، پتہ نہیں کیا کیا نا، اور پورا، اور اس کے بعد اور جو اندر کی بیوٹی ہوتی ہے لڑکیوں کی، وہ وہی کھڈا بیوٹی ہوتی ہے کہ پہلی شادی جب ہوتی ہے، جب مرد اس پہلی رات میں اندر کی بیوٹی دیکھتا ہے عورت کی، تو وہ شاکڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا منہ کیسا ہے، اور اندر تو سارا دھرم بھرم پڑا ہوا ہے، نظام۔ میں نے تو ایسی ایسی عورتیں دیکھی جن کے منہ چمک رہے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاؤں کے اندر سے اتنے بڑے بڑے کنچلے جیسے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو اپنے آپ کو انٹرنلی مینٹین کرنا نہیں آتا، خاص طور پر پاکستانیوں کو۔ خال اوپر سے تو منہ وہ بڑا زبردست چمکیلا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ رو رہا ہوتا ہے کہ اندر تو 1966 کا مال مل گیا، باہر سے دکھنے میں گاڑی ہوتی ہے 2022 کا ماڈل، لیکن اندر سے ہوتا ہے 1966۔ اور ہماری پاکستان میں عورتوں میں فٹنس نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، جم نہیں ہے، اپنے فیگر کو لے کے وہ بالکل کانشیس نہیں ہے، مینٹین نہیں کرتی۔ اب حالانکہ لوگ مینٹین رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ویل مینٹین، کہ اگر آپ واقعی میں اگر آپ 1000 2000 روپے والے سادے کپڑے بھی پہنیں نا، تو آپ اس میں بڑی سوٹ کرے آپ کو۔ آپ بھلے آپ 10 10 ہزار روپے کے کپڑے پہن لو اور اندر وہی 1966 کا مال ہو، وہ مرد کو 10 ہزار روپے آپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی دکھ ہوگا، اس کو پتہ ہے وہ کس حقیقت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو عورتوں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ پہلے تو اپنے منہ تھوبڑے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ اندر بھی اپنے آپ کو بھی مینٹین کرنا سیکھے۔ یہ مرد کے لیے میں آپ کو وہ کی پوائنٹ بتا رہا ہوں، آپ کا مرد کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا۔ ایک دوسرا سب سے بڑا عورت کا سب سے بڑا ڈرا بیک، ایک تو ہر چیز شادی کے بعد وہ ہمیشہ آپ سے ہی ایکسپیکٹ کرے گی کہ اگر بات کرنی ہے تو وہی کریں گے، بات میں نہیں کروں گی، بات کرنی ہے تو وہی شروع کریں گے، نہیں آپ بھی بات کرو، لیکن عورت کے اندر پتہ نہیں کیوں اتنا وہ آ جاتا ہے کہ شروعات ہمیشہ وہ آپ سے چاہتی ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ پتہ نہیں کہاں کی سائنس ہے، وہ شروعات ہمیشہ آپ سے چاہتی ہے۔ نہیں، عورتوں کو بھی پہلے تو جب شادی سے پہلے والا ریلیشن تھا تو جب تو بہت ڈیمانڈنگ ہوتی تھی، اب شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں جو چاہ رہی ہوں یہ خود بخود آٹومیٹکلی سمجھ جائے، نہیں یار، مرد کے دماغ 10 جگہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں مسئلے مسائل سے، باہر سے کام سے ڈپریشن سے گھر آیا ہوتا ہے، وہ تو الٹا ایکسپیکٹ کر کے یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میری جو بیگم ہے مجھے ویلکمنگ دے گی، بہت اچھے سے تیار ویار ہو کے مسکراتے ہوئے میرا جو ہے ویلکم کرے گی، لیکن یہاں پہ الٹا ہوتا ہے، یہاں پہ عورت کے منہ تربوزے جیسے ہوتے ہیں جب گھر میں گھس جائے۔ یہاں بندے کے اپنے مسئلے مسائل سے وہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کانشیس انکانشیس میں چل ہی رہا ہوتا ہے کہ عورت اپنا منہ لے کے پڑ 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 شروع ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا تیسرا سب سے بڑا ڈراپ ہے، وہ اپنے گھر کی باتیں اپنے گھروں میں جا کے کرتی ہیں، اپنی اماں کے گھر میں جا کے کرتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر کی باتیں، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے گھر جا کے کرتی ہیں وہاں پہ 10 لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے اپنی سچویشن کے لحاظ سے اس کی سچویشن کو پیرامیٹرز میں رکھ کے اس کو 10 باتیں اور سکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور ڈپریس ہو جاتی ہے، وہ اپنا من ہلکا نہیں کرتی بلکہ وہ اور ڈپریس ہو کے آ جاتی ہے اور ایکسپیکٹیشنز لے کے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اور مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اندر۔ پانچواں سب سے بڑا مسئلہ یہ جو سوشل میڈیا انتہا سے زیادہ انفلوئنس رکھ چکا ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے اندر ہم 24 گھنٹے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا آج کہاں کھانے گیا، فلانا نے آج کیا پہنا، فلانا نے آج کیا شاپنگ کری، وہ کیسے لائف گزار رہا ہے، وہ کیسے لائف گزار رہا ہے، اور ہم اپنی لائف کو
اور اپنی لائف کو اس کو ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سب سے بڑا مینٹلی ڈس آرڈر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی خاص غم نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم غم میں ہوتی ہیں عورتیں، اس کے باوجود غم میں ہوتی ہیں. کیوں؟ کھانے پینے کو الحمدللہ سب ہے، پہننے کو اوڑھنے کو گھر گاڑی سب، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایکسٹرا چیزیں اس کے دماغ میں انکانشیس میں بیٹھ جاتی ہیں. وہ تو ٹرکی چلی گئی، وہ تو تھائی لینڈ چلی گئی، وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی، وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی، اور ہم تو کتنے دن ہو گئے، ہم تو کہیں ٹور پہ نکلے ہی نہیں. یار وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائننگ کرنے جاتی ہوں، میں تو مہینے میں 2 دفعہ ڈائننگ کرنے جاتی ہوں. وہ تو دیکھو ہمیشہ کانٹینینٹل کھاتی رہتی ہے، اور میں دیکھو یہاں دیسی ہی بناتی رہتی ہوں. تو اس کی وجہ سے جس میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں. تو بھائی ان شارٹ سب سے پہلے اپنی میرڈ لائف میں آنے کے لیے اپنے آپ کی ایک حقیقت بات ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی آپ کی لائف چینج ہونے جا رہی ہوتی ہے، اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشنز لے کر آ رہے ہو کہ میری لائف بالکل ویسے ہی رومانس بھری اور بڑی خوشیوں سے بھری ہوئی، ڈیٹنگ سے بھری ہوئی، آؤٹنگ سے بھری ہوئی رہے گی، تو نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. میرڈ لائف کے بعد گولز اور ٹارگیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے، پھر گھر والے بھی ہوتے ہیں مرد کے ساتھ، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں، 10 باتیں ہوتی ہیں، تو وہ پورا کا پورا مرد کا فوکس 10 جگہ ڈائیورٹ ہوتا ہے. جب وہ ایک انڈیویجول ایک سنگل ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک گرل فرینڈ والے ریلیشن شپ میں، بوائے فرینڈ والے ریلیشن شپ والے فیس میں ہوتا ہے، جب وہ آپ کے پاس 2 ڈھائی گھنٹے ملنے آتا ہے، تو اس کو وہ آپ کو اپنا 100% دے رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو اسی طرح جج کر رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ پوری زندگی مجھے 100% دے گا، لیکن وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. ان دی اینڈ وہ کر آپ ہی کے لیے رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کی پرائرٹیز، اس کی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں، وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ عورتیں جو نا اپنے شوہر کے خلاف ہوتی ہیں بیچارے. حالانکہ شوہر، اور بہت سارے شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں حرامی قسم کے، جو گھر میں بہت اچھی گھریلو بیوی کو چھوڑ کے باہر جا کے منہ مارتے ہیں. تو وہ تو انتہا سے زیادہ کوئی فارغ مرد ہوتے ہیں، وہ بلکہ مرد بھی نہیں ہوتے، وہ انتہا سے زیادہ کھجڑے لوگ ہوتے ہیں جو باہر جا کے منہ مارتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی صحیح چیز کو جائز طریقے سے کر سکیں. اگر واقعی میں مردوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، اگر تم اپنی بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہو تو لے اس کو بیٹھو، اس کو بتاؤ کیا مجھے یہ مسئلے ہیں، یہ میری تمہارے ساتھ پرابلمس ہیں، اپنے سیکچوئل لائف کو ڈسکس کرو اس کے ساتھ. شادی کے بعد تمہیں سیکس کی ایسی کون سی کھڑک آتی ہے جو تم جا کے باہر منہ مارتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی بیوی سے پرابلم ہے تو بیوی کو لے کے بیٹھو اور اس کے ساتھ ڈسکس کرو، اپنے مسئلے مسائل کو ریزالو کرو. باہر جا کے منہ مارو گے تم، دین سے بھی جا رہے ہو، دنیا سے بھی جا رہے ہو، آگے تمہاری اولادیں بھی ہیں، کل کو ان کے سامنے بھی یہ چیز آئے گی. کیونکہ جو ہم اس دنیا میں کریں گے، جو اس دنیا میں بوئیں گے، وہی ہمیں ان دی اینڈ لے کر جانا ہے اپنے ساتھ. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو، میری یہ باتیں اگر پسند آئی ہو، اور جن لوگوں کو نہیں پسند آئی ہوں تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اب جن لوگوں کو پسند آئی ہوں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. چلتے ہیں. پاکستان زندہ باد. My way or the highway, my way.